اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ مکمل ہونے کو ہے۔ صفات کے بیان میں صفات ممیزہ یعنی ایسے حروف کہ جن کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر جدائی کیسے کی جاتی ہے، تو صفات کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ایسے حروف کہ جن کے مخرج ایک ہے ان میں جدائی 4 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مخرج سے جدائی، اور دوسرا صفت سے جدائی، اور تیسرا مخرج اور صفت دونوں سے جدائی، اور چوتھا طریقہ ما قبل کی حرکت سے جدائی۔ یہ 4 طریقے ہیں کہ ایسے حروف جن کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جب مخرج ایک ہے، نکلنے کی جگہ ایک ہے، تو ان کے اندر فرق کیسے کیا جائے گا، ہمیں یہ فرق کیسے معلوم ہوگا کہ جن کے مخرج ایک ہے، مثلا تا، دال، تا کو بھی ہمیں وہیں سے نکالنا ہے، دال کو بھی وہیں سے نکالنا ہے، اور طا کو بھی وہیں سے نکالنا ہے۔ جب تینوں کا مقام ایک ہے، تینوں کا مخرج ایک ہے، تو ان کے اندر فرق کیا ہوا؟ تو ان کے اندر جو فرق ہوتا ہے، وہ جدائی جو کی جاتی ہے، ممتاز جو کیا جاتا ہے، وہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ 4 طریقے آپ نے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور اگر سمجھنے میں کچھ دقت ہو، کچھ کمی رہ گئی ہو، تو انشاءاللہ جب دوبارہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس وقت اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو 4 طریقوں سے جدائی ہوتی ہے۔ نمبر 1 صرف مخرج سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 صرف صفت سے، صفات کے ذریعے سے صرف۔ نمبر 3 مخرج اور صفات دونوں سے، اور نمبر 4 ما قبل کی حرکت سے۔ صرف مخرج سے جدائی کن کن حروف میں ہوتی ہیں، کون سے حروف ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے صرف صفات سے جدائی وہ کون سے حروف ہیں، وہ تفصیل سے آپ پڑھ ہی رہے ہیں اور آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اور اب اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ مخرج اور صفات دونوں سے جدائی، اور چوتھا طریقہ پھر رہ جاتا ہے ما قبل کی حرکت سے جدائی۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ان کو آج پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً صفات کا بیان مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیے کتاب کے اندر پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ یہ فائدے پر بات ختم کر دی گئی تھی، اس کے بعد تیسرا طریقہ شروع ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے جدائی، دونوں کے ذریعے سے، مخرج سے بھی اور صفت سے۔ ایسے کون سے حروف ہیں؟ خلیل اور سیبوئے کے مذہب کے مطابق ضاد، فا، قاف، کاف، لام، نون، را، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی ہم مخرج نہیں، ٹھیک ہے۔ پس ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے ممتاز ہے۔ بس ضاد کا جو مخرج ہے وہ کسی حرف کا نہیں ہے، صرف اکیلا ضاد کا مخرج اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کے مخرج میں۔ اسی طرح سے فا، قاف، کاف، لام، نون، را، یہ 7 حروف ہیں کہ ان کے مخرج الگ الگ ہیں، کوئی ہم مخرج ان کا نہیں ہے۔ ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، ٹھیک ہے، کسی اور حرف کا یہ مخرج نہیں ہے، تو کوئی ہم مخرج نہیں ہوا ضاد کا۔ اور فا کا مخرج ہوا ثناء علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ، تو یہ مخرج بھی کسی اور کا نہیں ہے، کوئی ہم مخرج نہیں ہے فا کا۔
قاف، قاف کا مخرج ہوا زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، تو قاف کا بھی کوئی ہم مخرج نہیں ہے۔ کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ، اس کا بھی کوئی ہم مخرج نہیں ہے۔ لام زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اس کا بھی کوئی ہم مخرج نہیں ہے۔ نون زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اس کا بھی کوئی ہم مخرج نہیں ہے۔ را زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء الرباعی کے مسوڑوں سے، اس کا بھی کوئی ہم مخرج نہیں ہے۔ تو خلیل اور سیبویہ کے مذہب کے مطابق یہ 7 حروف ہیں کہ جن کا کوئی ہم مخرج نہیں ہے، تو لہذا جب ان کا کوئی ہم مخرج نہیں ہے تو یہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں مخرج کے ذریعے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو مخرج ضاد کا ہے وہ فا کا نہیں ہے، اور جو فا کا ہے وہ قاف کا نہیں ہے، جو قاف کا ہے وہ کاف کا نہیں ہے، تو ایک دوسرے سے ممتاز ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں مخرج کے ذریعے سے، اور صفات کے ذریعے سے بھی ممتاز ہو رہے ہیں۔ یعنی ضاد کے اندر جو صفات پائی جا رہی ہے وہ فا کے اندر نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو فا کے اندر پائی جا رہی ہے وہ قاف کے اندر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان کے اندر صفات ممیزہ بھی ہیں اور مخرج سے بھی جدائی ہے۔ تو یہ 7 حروف ہیں جو تیسرا طریقہ مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے سے جدائی، اور وہ 7 حروف ہیں، ان میں اس طرح سے جدائی ہوتی ہے۔ تو وہی یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کا کوئی ہم مخرج نہیں، پس ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مخرج اور صفت دونوں کے ذریعے ممتاز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب چوتھا طریقہ ہے ما قبل کی حرکت سے جدائی، یعنی جو پہلے حرکت آتی ہے اس حرکت کے ذریعے سے جدائی۔ ایسے حروف کون کون سے ہیں؟ الف، واو مدہ، یا مدہ۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں امتیاز 2 طریقے سے ہے۔ نمبر 1 مخرج سے، یہ پہلے طریقے میں آ چکا ہے، مخرج سے بھی جدائی ہوتی ہے۔ دیکھیے فرا اور سیبویہ کے نزدیک تو تینوں کا مخرج الگ الگ ہے ہی۔ الف کو انہوں نے حمزہ کے ساتھ رکھا ہے، اور واو مدہ کو انہوں نے واو متحرک کے ساتھ رکھا ہے، یا مدہ کو یا متحرک یا لین کے ساتھ رکھا ہے۔ یعنی جو مخرج حمزہ کا ہے وہ الف کا ہے سیبویہ اور فرا کے نزدیک، تو ان کے نزدیک، ان کے یہاں تو کلیئر ہے کہ مخرج ان کے الگ الگ ہیں۔ لیکن خلیل کے نزدیک اگرچہ ان کا مخرج جوف دہن ہے، لیکن خلیل کے نزدیک بھی ان کے مخرج الگ الگ ہیں۔ وہ آپ نے پڑھا، دیکھیے الف کا مخرج حلق کا خالی حصہ، الف کو جو ہے حلق کے خالی حصے سے ادا کیا جاتا ہے، حلق کے خالی حصے سے، حلق کے خالی حصے سے۔ یا مدہ کا مخرج منہ کا خالی حصہ، نستعین، منہ کے خالی حصے سے، اور واو مدہ کو دونوں ہونٹوں کے خالی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی سیبویہ اور فرا کے نزدیک تو تینوں کا مخرج الگ الگ ہے ہی، لیکن خلیل کے نزدیک بھی ان کا مخرج الگ الگ ہی ہے، وہ اس طرح سے۔ تو یہ حروف وہی بتلا رہے ہیں کہ چوتھا جو طریقہ ہے ما قبل کی حرکت سے جدائی، الف، واو مدہ، یا مدہ، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن میں امتیاز 2 طریقے سے ہے۔ نمبر 1 مخرج سے، یہ پہلے طریقے میں آ چکا ہے جیسے بھی بتلایا میں نے آپ کو۔ نمبر 2 ما قبل کی حرکت سے، اسے یہاں بتاتے ہیں ما قبل کی حرکت سے، پس الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف سے پہلے کی جو حرکت ہے ما قبل کی وہ زبر ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت منہ کھلتا ہے، اور واو سے پہلے پیش، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، جو دونوں ہونٹ گول ہو رہے ہیں، اور یا مدہ سے پہلے زیر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت منہ میں پستی ہوتی ہے، نستعین، نستعین۔ تو یہ چوتھا طریقہ ما قبل کی حرکت سے جدائی، کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے جو ما قبل کی حرکت ہے، اور واو سے پہلے پیش ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے،
اور یا سے پہلے زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایسے حروف جن کے مخرج ایک ہیں ان میں جدائی 4 طریقوں سے بیان کی گئی ہے، یہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کا بیان یہاں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، پہلا طریقہ تھا صرف مخرج سے جدائی، دوسرا طریقہ تھا صرف صفات سے جدائی، اور تیسرا طریقہ تھا مخرج اور صفت دونوں سے جدائی، اور چوتھا طریقہ ما قبل کی حرکت سے جدائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ اب آگے ایک جیسی آواز والے حروف میں امتیاز، ایسے حروف جن کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے ان میں فرق کیسے کریں گے، ان میں امتیاز کیسے کریں گے۔ مثلا دیکھیں نیچے، ایک جیسی آواز والے حروف یہ ہیں سا، سین، رال، زا، صاد، سین، ضاد اور ضا۔ یہ دیکھیں ایک جیسے حروف، جب ان کے مخارج اور ان کی صفات صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوتی ہے تو سین اور سا میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی پڑھ دیتے ہیں سا، سین، تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے زال اور زا میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اسے بھی زال پڑھ دیتے ہیں اور زا پڑھتے ہیں۔ الذین، زا پڑھ دیتے ہیں، زا ہی پڑھ دیتے ہیں زال کو۔ صاد اور سین، اس میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اہدینا الصراط، صاد ہے لیکن اہدینا الصراط، ٹھیک ہے۔ اور ضاد اور ضا میں، ان میں بھی یا تو اس کو ضاد کو دال پڑھ دیتے ہیں یا ضا پڑھ دیتے ہیں، ولا الضالین یا ولا الضالین۔ تو یہ حروف جن کی آواز ایک جیسی ہے، ایک جیسی آواز ہے، تو ان میں فرق کیسے کیا جاتا ہے اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک جیسی آواز والے حروف یہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، پس سا اور سین، سا اور سین اور رال اور زا میں سین اور زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا، اور صاد اور سین میں صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سا اور سین کو جب ہم دیکھیں گے، سا کی جو ان کی صفات ہیں، ان صفات کا جب ہم خاص خیال رکھیں گے تو ان کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ بھائی سین کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سین کی ایک صفت ہے صفت صفیر، صفیر آپ نے پڑھا ہے غیر متضادہ میں سے صفیر، یعنی سین کو ادا کرتے وقت ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور سا کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، چونکہ سا کے اندر صفت صفیر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سین کے اندر صفت صفیر ہے، سا کے اندر صفت صفیر نہیں ہے، تو سین کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا خیال رکھیں گے تو سا سے ممتاز ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم سین کو ادا کریں گے سین، سین، ٹھیک ہے، سین، اور سا کو ادا کریں گے، سا میں آواز سیٹی کی نہیں نکلے گی۔ سا اگر ہم نے پڑھا سا، سیٹی کی آواز نکالیں گے تو یہ بھی سین بن جائے گا، سین ہی کی آواز بن جائے گی۔ تو لہذا اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر صفت صفیر نہیں ہے، سین کو ادا کرتے وقت اس کے اندر صفت صفیر ہے، سیٹی کی آواز نکالیں گے، سا کے اندر نہیں۔ اسی طرح سے رال اور زا میں یہی فرق ہے سیم، کہ رال کو ادا کرتے وقت اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے، اور زا میں صفت صفیر کا خیال رکھا جائے گا۔ جب زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کو ادا کریں گے یعنی سیٹی کی آواز نکالیں گے تو رال سے ممتاز ہو جائے گا، لہذا زا کے اندر صفت صفیر ہے، رال کے اندر نہیں ہے۔ اگر رال کے اندر بھی صفت صفیر یعنی سیٹی کی آواز نکالیں گے تو وہ بھی زا کے مشابہ ہو جائے گا، جیسے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، صراط الذین یوں پڑھ دیتے ہیں، صراط الذین، الذین، تو اس کے اندر صفت صفیر نہیں ہے، زا کے اندر ہے، تو صفت صفیر کا خاص خیال رکھیں گے تو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں گے۔
بہت اہمیت کے حامل ہیں یہ حروف، ان میں بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے. تو اس لیے جب ہمیں ان کی جو صفات ہیں ان کا علم ہوگا تو ان کے اندر ہم غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. سا اور زال، سین زا، سال سا اور زال. سین کو ہمیں سا کو سین نہیں پڑھنا، سا نہیں پڑھنا، اور اسی طرح سے زال کو زا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو صفت صفیر سے ان کے اندر امتیاز پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہی بتلایا یہاں پر کہ سا سین اور زال زا میں سین اور زا کو ادا کرتے وقت صفت صفیر کا، اور صاد اور سین میں اب بات ہوتی ہے صاد اور سین کی، اس کے اندر بھی ایک جیسی آواز نکالی جاتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پتہ نہیں لگا کہ سین پڑھا یا صاد پڑھا ہے. تو صاد اور سین کو ادا کرتے وقت، صاد کو ادا کرتے وقت صفت استعلاء کا خاص خیال رکھنا چاہیے. صفت استعلاء یعنی اس کی جو صفت بلندی، صاد صاد بلندی، اور سین کے اندر یہ صفت نہیں ہے استعلاء کی. تو صاد اور سین جب دونوں کا ٹکراؤ ہو آپس میں، تو صاد کو ادا کرتے وقت ہمیں صفت استعلاء کا خیال رکھنا ہوگا. صفت استعلاء کے ذریعے سے سین سے ممتاز ہو جائے گا صاد. ٹھیک ہے، تو صاد کے اندر صفت استعلاء ہے، سین کے اندر صفت استفال ہے. تو جب ان صفات کا خاص خیال رکھا جائے گا تو دونوں میں فرق ہو جائے گا، ایک جیسی آواز نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ضاد اور ضا، ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے. مخرج تو الگ الگ ہے ان کا بھی. ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، اور ضا کا مخرج زبان کا کنارہ اور زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ. ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، اور ضاد میں ایک صفت استطالہ بھی زائد ہے. ضاد کے اندر جو غیر متضادہ میں سے صفت مستطیل، استطالت یعنی لمبا ہونا، چونکہ اس کو ادا کرتے وقت آواز میں اس کو ایک طرح کی لمبائی ہوتی ہے، ضا ضا ضا. مگر چونکہ استطالت کے علاوہ باقی صفات میں دونوں مشترک ہیں، اس لیے یہ ایک جیسی آواز ہو گئی. صرف غیر متضادہ جو صفت استطالت ہے وہ ضاد کے اندر ہے جو ضا کے اندر نہیں ہے. باقی اور جو صفات ہیں ان میں دونوں مشترک ہیں. تو لہذا جب دونوں حروف صفات کے اندر مشترک ہوئے تو آواز ایک جیسی نکلے گی ہی. اور نکالتے ہیں بہت سے لوگ ضاد ضا پڑھتے ہیں، ضاد ضا. تو ان کی جب ضاد کے اندر ہم صفت استطالت کا خیال رکھیں گے تو ضا سے الگ ہو جائے گا، ضا ضاد ضاد ضا. ٹھیک ہے، ان دونوں حرفوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، اور ضاد میں ایک صفت استطالت بھی زائد ہے. مگر چونکہ استطالت کے علاوہ باقی صفات میں دونوں مشترک ہیں، اس لیے یہ ایک جیسی آواز والے ہو گئے. پس ضاد کو ضا سے ممتاز اور جدا کرنے میں مخرج اور صفت استطالت کی خاص رعایت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ضاد کو جب مخرج اور صفت کی پوری رعایت سے ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز کچھ ضا کے مشابہ ہوتی ہے، نہ کہ خالص ضا. یعنی تھوڑی بہت مشابہ تو ضرور ہوگی، ضا ضاد، لیکن پورا ضا نہیں بنے گا. ضاد ضاد یہ نہیں ہوگا پورا، تھوڑی بہت مشابہ. چونکہ جب مشترک ہیں کئی صفات کے اندر صفت استطالت کے علاوہ تو کچھ مشابہ تو ہوگی، لیکن خاص ضا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، ضاد ایک مستقل حرف ہے. دیکھ لیں، اس کو یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیں. میں پہلے بھی آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں اور حصہ اول میں بھی سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ضاد ایک مستقل حرف ہے. نہ یہ ضا ہے، نہ دال، نہ ضاد، نہ دواد، اور نہ زواد، اور نہ زواد. کئی ساری چیزیں، کئی سارے حروف سے مشابہ ہو گیا. یہ بہت سے لوگ اس کو یعنی جو پڑھتے ہیں ان سب کو بیان کر دیا گیا
کہ ضاد جو الگ حروف ہے، حرف ہے، اس کو نہ تو زوا کے مشابہ پڑھیں گے، زوا نہ تو زوا پڑھا جائے گا یہ، اور نہ دواد پڑھیں گے کہ دال کے مشابہ کر دیا، اور نہ زواد پڑھیں گے بلکہ سیدھا پڑھیں گے ضاد، نہ دواد پڑھیں گے، دواد بھی نہیں پڑھیں گے، ضاد الف کے ساتھ، نہ زواد پڑھیں گے اور نہ زواد پڑھیں گے۔ یہ الگ حرف ہیں، اس کی بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے، اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی معتبر استاد سے اس کی مشق کر لینی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر بہت سے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسے ضروری ہے، مثلا ضروری، کہ اس کو کیوں ضروری نہیں بولتے ہیں۔ دیکھیں عربی جو ہے نا، عربی اس کو کیا نام، جہاں بھی ضاد کا استعمال ہوتا ہے وہ تو اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اردو میں جیسے ضروری، اس طرح کی چیزیں ہیں ضرورت کے مطابق، تو یہ بات صرف عربی کی ہے، عربی کا یہ حرف ہے، عربی میں اس کو زواد یا دواد نہیں پڑھیں گے، عربی میں اس کا جو مخرج ہے اور جو اس کی صفات ہے انہی کے مطابق، انہی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تنبیہ بھی پڑھ لیجئے، اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ حمزہ میں صفت شدت کی وجہ سے سختی ہے، اس لیے اس کو خوب مضبوطی سے ادا کریں۔ حمزہ میں چونکہ صفت کون سی ہے؟ شدت، تو شدت کی وجہ سے سختی ہوتی ہے اس کے اندر، حمزہ کے اندر۔ اجد قطن بقت ائتونی یؤمنون، لیکن ایسا نہ ہو کہ ناف بھی ہل جائے، ناف سے حرفوں کو کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی سختی تو ہے لیکن اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ کود کر کے ناف تک زور لگے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا بہت سے جو پڑھاتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے بہت سے کو جب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پورا زور لگا کر کے بولتے ہیں یؤمنون، تو یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ناف تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ سختی ضرور ہے لیکن اتنی سختی نہیں ہے کہ حد سے زیادہ سختی ہو جائے کہ پیٹ بھی ہل جائے اور ناف بھی ہل جائے، تو وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ یہ چونکہ یہ ساری چیزیں وہ بتلا رہے ہیں کہ جو مشاہدے میں آ چکے ہیں، ایسے لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں اس طرح سے پڑھاتے ہوئے بچوں کو، جو زور زور سے پڑھاتے ہیں، پڑھو یؤمنون یؤمنون، تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حمزہ میں صفت شدت کی وجہ سے سختی ہے، اس لیے اس کو خوب مضبوطی سے ادا کریں۔ یؤمنون یؤمنون، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ناف بھی ہل جائے، ناف سے حرفوں کو کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فا اور ہا حروف اضعف ہیں، دونوں کو نرمی سے ادا کریں، مگر اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ فا واو کی طرح اور ہا حمزہ مسہلہ کی طرح ہو جائے، اور نہ فا میں زیادہ ہوا نکلے۔ یہ بھی دیکھیے، فا اور ہا دونوں حروف اضعف ہیں، اضعف کے اندر ہیں، یہ بہت زیادہ کمزور، لیکن اتنی نرمی، اتنی کمزوری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ فا کو اتنی نرمی سے ادا کریں کہ فا کیا بن جائے؟ واو بن جائے، فا اتنی زیادہ نرمی ہو گئی کہ فا کی بجائے واو بن گیا ہو۔ اور اسی طرح سے ہاں اضعف حروف میں سے ہے، لیکن اتنی زیادہ کمزوری بھی نہیں کرنی چاہیے، اتنا زیادہ کمزوری کے ساتھ بھی ادا نہیں کرنا چاہیے کہ حمزہ مسہلہ کی آواز نکل جائے۔ بہت سے لوگ کر دیتے ہیں اس طرح سے، حمزہ مسہلہ یعنی ایسی حمزہ جس کے اندر نرمی کی گئی، نرمی سے پڑھا جاتا ہو جو حمزہ مسہلہ، تو یعنی ہاں کو اگر ہم نے بہت ہی زیادہ نرمی سے پڑھا تو حمزہ مسہلہ کی آواز نکل جائے گی، اس طرح سے۔ تو وہی چیز بتلائی گئی ہے یہاں پر کہ یہ اضعف حروف ضرور ہیں، لیکن خاص یہ خیال رکھا جائے کہ فا کے اندر اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ واو بن جائے، اور ہاں کے اندر اتنی کمزوری نہ ہو کہ حمزہ مسہلہ کی آواز بن جائے، اور فا میں اسی طرح سے فا میں زیادہ ہوا نہ نکلے، بہت زیادہ ایسے بھی نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ف اس طرح سے۔ نمبر 3، عین اور ہا کے ادا کرتے وقت اتنا زور نہ لگائیں کہ گلا گھٹ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے آواز بری ہو جاتی ہے
اور ان میں نرمی اور عمدگی نہیں رہتی۔ جو تجوید کے معنی ہم پڑھتے ہیں نا شروع میں، تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، تو عین اور ہاں کو ادا کرتے وقت اتنا زور نہ لگائے گلا گھٹ جائے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی آواز نکال کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ لوگ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے، تو وہی بتلا رہے ہیں کہ ان کے اندر خاص یہ خیال رکھا جائے کہ حلق سے یہ نکلیں گے، لیکن اتنا زور نہ لگائیں کہ گلا گھٹنے لگے، بلکہ ایک اعتدال رہنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے ادا کریں گے تو ان کی جو عمدگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آواز بری بن جائے گی۔ جب ہم یوں پڑھیں گے تو آواز بری ہو گئی، ٹھیک ہے، الحمد آواز بری ہو گئی۔ تو وہ یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ ہم عین اور ہا کے ادا کرتے وقت اتنا زور نہ لگائیں کہ گلا گھٹ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے آواز بری ہو جاتی ہے اور ان میں نرمی اور عمدگی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ آگے ضاد کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضاد کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن پڑھ لیجئے۔ ضاد کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے زبان کی کروٹ کو دائیں یا بائیں ڈاڑوں سے لگائیں، پھر زبان کے باقی حصے کو پھیلا کر صفت اطباق ادا کرنے کے لیے تالو سے لگائیں اور زبان کی نوک کو دال اور ضا کے مخرج پر لگنے سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ پس جب اس طریقے کے موافق زبان لگ چکے تو آواز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس طرح ضاد صحیح ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے کو آپ جو ہے نا، میں پیج سینڈ کر دوں گا، اور بہت سے لوگوں کے پاس PDF بھی ہوگی اس کی، تو اس کو بار بار پڑھیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، بار بار پڑھنے کے بعد پھر اس طرح سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ضاد کو ادا کرنے کے لیے، بائیں یا دائیں ڈاڑ پر لگانا ہے، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ کو، صرف کروٹ کو لگائیں گے، زبان کی صرف کروٹ کو لگائیں گے، اور باقی حصے کو پھیلا کر اطباق ادا کرنے کے لیے تالو سے لگائیں گے، مگر اس کے اندر زبان کی جو نوک ہے، زبان کی نوک کو بچا کر کے رکھیں گے، زبان کی نوک کو دال اور ضا کے مخرج پر لگنے سے بچائیں گے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کو نہ تو ہمیں ثنا علیہ کی جڑ پر لگنے دینا ہے، نہ کنارے پر لگنے دینا ہے، اس کو بچا کر کے رکھنا ہے، بچانا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ادا کریں گے، جب اس طرح سے ادا کریں گے تو ضاد کی آواز نکل جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ضاد ضاد صرف زبان کی کروٹ کو، دیکھیے میں اسکرین پر آتا ہوں، آج ٹائم ہو گیا، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بہت قیمتی یہ وہ بات ہے، اور اس کے اندر بڑی کوتاہیاں کی جاتی ہیں۔ کہاں ہوا بھائی؟ ایک منٹ، تو بات چل رہی ہے ضاد کی، بس 1 منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ کلاس ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ بیان مکمل ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ضاد اس کے اندر بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے۔ تو ضاد کو ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ جو بتلایا گیا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو، زبان کی جو کروٹ ہے، کروٹ کو دائیں یا بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، صرف کروٹ لگائیں گے، اور جو اگلا حصہ ہے نا زبان کا جس سے دال یا ضا نکلتا ہے، اس اگلے حصے کو بچا کر کے رکھیں گے۔ ہاں پچھلا حصہ جس کو صفت اطباق کو نکالنے کے لیے اس کے اوپر تالو پر لگائیں گے، پر کرنے کے لیے، موٹا کرنے کے لیے، صفت اطباق کو ادا کرنے کے لیے، اور پھر ادا کریں گے ضاد ضاد۔ اگر ہم نے جو زبان کا جو اگلا حصہ ہے نا، یہ زبان کی نوک، اس کو اگر ہم نے ثنا علیہ کے کنارے یا جڑ پر لگایا
یا ثنا سفلا پر لگایا تو پھر جو ہے یہ مخرج صحیح ادا نہیں ہوگا۔ دیکھیے زبان کی نوک ذرا سی بھی اگر دال اور ضا کے مخرج پر لگی تو اس کے یہ ضاد صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اور زبان کی نوک کو اس کو بچا کر کے رکھیں گے، صرف کروٹ ڈاڑھ پر لگے گی اور پچھلا حصہ تالو پر لگے گا تو یہ حرف ادا ہوگا ضاد 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 ضاد۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس حرف کی مشق کرنی ہے۔ اگر اگلا حصہ زبان کی نوک کہیں لگ گئی تو پھر ضاد بنے گا، ضاد ضاد، یعنی اس کے اندر ضا کی ذا کی ذال کی اس طرح کی آوازیں نکلنی شروع ہو جائے گی، تو اگلے حصے کو بچانا ہے۔ تو وہی انہوں نے یہاں پر بتلایا ہے کہ صرف زبان کی کروٹ کو چاہے تو بائیں ڈاڑھ پر لگائیں چاہے دائیں ڈاڑھ پر لگائیں، جس طریقے سے آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور پچھلے حصے کو صفت اطباق کو ادا کرنے کے لیے پھیلا دیں گے، اور اگلا حصہ یہ نوک اس کو بچا کر کے رکھیں گے، پھر ادا کریں گے ضاد 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 غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس طرح سے اس کی مشق کرنی ہے۔ تو صفات لازمہ ممیزہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو صفات رہ گئی صفات عارضہ مختصر اس کا بیان ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔